الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف، یہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اور پھر کیا نماز کے بعد خطبہ دینا ضروری ہے، مشروع ہے یا نہیں، یہ دو اہم باتوں کی باذن اللہ عز و جل وضاحت کروں گا، اور اس موضوع میں جو متعدد روایتیں آتی ہیں اس کا بھی باذن اللہ عز و جل جواب اور وضاحت کی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، صلاۃ الکسوف کا آج درس نمبر 3 ہے، جس میں حدیث نمبر 4، 5، 6، 7، 8 ایک ساتھ پیش کی جائیں گی، اس لیے سب کا تعلق ایک ہی موضوع سے ہے، صفت الصلاۃ سے۔ تو ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں اور کتنے سجدے ہیں، اس میں متعدد روایتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ حدیث سنتے ہیں، عربی عبارت: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انخسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري۔ اتنے کا ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، پھر دوسری روایت لے کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا، آپ نے نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں لمبا قیام کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر، یہی جو سابقہ درس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر سر اٹھایا، یعنی رکوع سے کھڑے ہوئے، تو قیام بھی طویل کیا مگر پہلے قیام سے کم، پھر لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدہ ریز ہوئے، اس کے بعد پھر لمبا قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر ایک لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، اس کے بعد پھر ایک اور لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر آخر کار سلام پھیر دیا۔ تو اس دوران میں سورج روشن ہو چکا تھا، پھر آپ نے لوگوں کو واعظ بھی کیا۔ فخطب الناس، یہ ابن حجر نے تعبیر کی ہے بھائیو، اس کی وضاحت ہوگی، حدیث میں اس طرح نہیں ہے فخطب الناس، مسلم میں یہ نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور بخاری مسلم میں روایت کی اور مسلم کے الفاظ ہیں، لیکن فخطب الناس یہ لفظ یہ مسلم میں نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت ابھی کروں گا کہ ابن حجر نے اپنی طرف سے تعبیر کی ہے ایک دوسری بات کی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دوسری والی جو حدیث ہے، وفی روایت لمسلم صلی حین کسفت الشمس 8 رکعات فی 4 سجدات، مسلم کی ایک روایت میں ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حقیقت میں ایک دوسری حدیث ہو گئی، اس لیے کہ اس میں طریقہ الگ ہے، اس میں الگ ہے، اسی لیے اس کو الگ مانا گیا، نمبر 5 دیا گیا۔ تو بہرحال تو مسلم کی ایک روایت میں ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، عربی والا عبارت پڑھتا ہوں شروع میں، وفی روایت لمسلم صلی حین کسفت الشمس 8 رکعات فی 4 سجدات، آپ نے سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھی تو 8 رکوع 4 سجدوں کے درمیان ادا کیے۔ آسانی کے لیے بھائیو، اس میں جتنی روایتیں ہیں سب میں 2 رکعت کا اتفاق ہے، لیکن ہر رکعت میں کتنا رکوع اور کتنا سجود، بلکہ سجود میں بھی کتنا رکوع ہے اس میں اختلاف ہے۔ تو اس میں مثلا اس میں کیا آیا، 8 رکوع آپ نے کیا، اس کے معنی ہر رکعت میں کتنا رکوع کیا، 4 کیا، 4 مرتبہ، اور سجدہ وہی 4 ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری روایت، وعن علی رضی اللہ عنہ مثل ذلك، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے، یعنی سابقہ روایت ابن عباس
وہی کہ 8 رکوع آپ نے کیا، یعنی ہر رکعت میں 4 رکوع کیا اور 2 سجدہ. اسی طرح علی سے بھی مروی ہے، یہ مراد ہے. اس کے بعد والی روایت وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ صَلَّى 6 رکعات ب4 سجدات، امام مسلم ہی سے مروی ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، کیا کہتے ہیں آپ نے 6 رکوع 4 سجدوں کے ساتھ ادا کیے، یعنی ہر رکعت میں کتنا؟ 3. بہت صحیح، دو ہی رکعت، اس پر اتفاق ہے، اور سجدہ بھی ہر رکعت میں 2، لیکن رکوع میں اختلاف. تو یہاں 3 ہو گیا، پہلے میں 4 8، یہاں 6 ٹوٹل، یعنی 3. وَلِأَبِي دَاوُدْ عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. اور ابو داؤد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے نماز کسوف پڑھی اور 5 رکوع اور 2 سجدے، اور 5 رکوع اور 2 سجدے پہلی رکعت میں کیے اور اسی طرح دوسری رکعت میں کیا، یعنی ٹوٹل کتنا رکوع ہوا؟ 10 ہوا. تو شروع میں 8، پھر 6، پھر 10، یعنی کہیے اس طرح 4 والا تو واضح ہے جس پر عمل کرتے ہیں. 4 کے علاوہ 6 بھی مروی ہے، 8 بھی مروی ہے، 10 بھی مروی ہے. اب سوال رہا کیا، ادھر ایک اہم سوال، کیا یہ کسوف کی نماز کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی؟ ایک ہی بار ہوئی. تو اس کے معنی ایک ہی مرتبہ آپ نے ایک ہی پڑھا ہوگا نا، بار بار تو نہیں پڑھے کئی طریقہ. تو اس کا ایک اہم جواب، یہ تخریج الحدیث پر زور دیں، وہ جواب واضح ہو جائے گا. اگرچہ روایت مسلم میں ہے لیکن تب بھی اہل علم نے کلام کیا. یہ جب سمجھ جائیں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. سبحان اللہ، یہی فرق ہے علم کی گہرائی میں جانے اور نہ جانے میں. یعنی ایک آدمی اگر اپنے سے بلوغ المرام پڑھے گا تو کہے گا یار یہ کون سی بات ہے، اتنی سب روایت ہے، یہ کون سی بات ہے، پریشان رہے گا. اسی لیے ضروری ہے اہل علم سے، ان کی کتابوں سے، ان کے دروس سے فائدہ اٹھانا. اس لیے وہ پھر وہی واضح کریں گے خود سے پڑھنے سے. اسی لیے یہ کہنا کہ خود سے حدیثیں سننا اور خود سے یہ سمجھ رکھنا یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں پڑھنا چاہیے، اس کا اہل علم کی طرف رجوع کریں، لیکن خود سے آپ کتابوں کے ذریعے عالم ہو جائیں گے، یہ بہت سے بھیانک، بہت سی بڑی بڑی فاحش غلطیاں میں واقع ہوں گے. اچھا، تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو حدیث کی تخریج، پہلی روایت کی تخریج یہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، امام بخاری نے روایت کی ہے، کتاب الکسوف باب صلاۃ الکسوف جماعہ. یہ بھی ایک بات بتا دوں ایکسٹرا، سبحان اللہ، بخاری یا مسلم کون زیادہ صحیح ہے؟ بخاری. اس کی ایک دلیل آپ کے سامنے ہے. اس میں اتنی متعدد روایتوں میں سے امام بخاری نے جو سب سے اصح ہے وہی بس انہوں نے روایت کی ہے، پہلی والی ابن عباس کی، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اتفاق ہے، جس میں کیا ہے، ہر رکعت میں کتنا رکوع آپ نے کیا؟ 2، اور کتنا سجدہ؟ 2، یعنی ٹوٹل 4 رکوع 4 سجدہ. اور باقی روایتیں انہوں نے نہیں روایت کی، جبکہ امام مسلم اور روایتیں کی، اور اس میں کلام ہے ان روایتوں میں. اسی لیے امام بخاری کی فوقیت امام مسلم پر ہے، اور اس کی دلیل ایک آپ کے سامنے ہے. اچھا، بہرحال تو پہلی جو روایت ہے، اور پہلی روایت کی موافقت سابقہ حدیث عائشہ سے بھی جوڑے، اس میں بھی اس کی بھی تائید مل رہی ہے کہ آپ نے 2 رکعت جہرن پڑھی، 4 رکوع اور 4 سجدے کے ساتھ. تو بہرحال یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث امام بخاری نے کتاب الکسوف باب صلاۃ الکسوف جماعہ، پیج نمبر 169، حدیث نمبر 1052. امام مسلم پیج نمبر 366، حدیث نمبر 907، کتاب صلاۃ الکسوف باب ما عرض علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف من امر الجنۃ والنار. یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں، طریق امام مالک جو روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے، جو روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. یہ لفظ جو ہے امام بخاری کا ہے. ہاں واپس کریں، وہ دکھائیں. یہ لفظ جو ہے امام بخاری کا ہے، لیکن اخیر میں جو ہے فخطب الناس، آخری سطر دیکھیں، فخطب الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کی یا خطبہ آپ نے دیا. یہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ کلام ہے. کہاں سے انہوں نے یہ سیاق کیا فخطب الناس؟ اس لیے مسلم میں مروی ہے ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ الى آخرہ، کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو گیا. آپ نے پھر کہا سورج اور چاند جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانے. کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے اس میں گرہن نہیں لگتے ہیں. جب یہ نشانیاں دیکھو الی آخر الحدیث، یہ جو موت ابراہیم، تو اس کی انہوں نے تعبیر کر دی فخطب الناس. تو یہ حدیث راوی کا نہیں ہے بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تعبیر کی ہے. تو یہ پہلی حدیث اس کی تخریج. اچھا، دوسری حدیث
جو یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے۔ سابقہ جو باب ہے، باب ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طبعا امام مسلم کی ایک خوبی یہ ہے کہ ایک حدیث کی متعدد روایتیں ایک ہی اکٹھا کر دیتے ہیں، اسی لیے پورا جتنا مسلم کا حوالہ وہ ایک اکٹھا ایک ہی جگہ آپ پائیں گے۔ تو امام مسلم نے سابقہ باب میں ذکر کیا، پیج نمبر 367، حدیث نمبر 908، من طریق، اس طریق سے، دوسرا طریق ہے طریق سفیان جو روایت کرتے ہیں حبیب بن ابی ثابت، جو روایت کرتے ہیں طاؤس، جو روایت کرتے ہیں ابن عباس، وہ پہلا والا طریق نہیں ہے جس میں 4 رکوع اور 4 سجدہ، اس میں کتنا ہے؟ 8، تو یہ دوسرے طریق سے مروی ہے۔ اچھا، یہ روایت میں ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، مسلم والی۔ اس روایت میں مختصراً اس میں کلام ہے، ابن حبان نے کلام کیا ہے، ایسے البیہقی نے بھی کلام کیا ہے۔ مختصراً کلام یہ ہے کہ حبیب بن ابی ثابت، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، جو روایت کرتے ہیں طاؤس سے، وہ ثقہ ہیں، وہ ثقہ ہیں، لیکن ابن حبان کہتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ طاؤس سے حدیث نہیں سنی، تو ادھر سند متصل نہیں ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ ہی جواب دے رہا ہوں۔ تو مقصد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسلم میں پہلی ہی روایت یہ ثابت محفوظ ہے، اور باقی روایت یہ شاذ ہے۔ شاذ روایت کا راوی ثقہ ہے، لیکن اوثق منہ کی مخالفت کر دی، تو اس مخالفت کی وجہ سے اس کی اس حدیث کو رد کی جاتی ہے۔ اچھا، تو بہرحال اب تیسری جو روایت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں وہی آتا 8 رکوع اور 4 سجدہ، تو یہ بھی امام مسلم نے اشارہ کیا اس حدیث کی طرف، لیکن خود امام مسلم نے اس کی روایت نہیں کی، نہ سند نہ متن انہوں نے بیان کی ہے۔ انہوں نے حدیث نمبر 908 کے بعد ذکر کیا، یہ حدیث سابقہ جو حدیث ہے وہ حدیث بیان کرنے کے بعد، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بیان کرنے کے بعد کہا وعن علی مثل ذلك، علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایسے ہی مروی ہے، صرف اتنا ہی کہا امام مسلم نے۔ اور اگر وہ پوری حدیث جاننا چاہیں تو امام احمد نے اپنی مسند میں مجلد 2 پیج نمبر 379 390 میں طریق حنش سے، حنش بن المعتمر سے روایت کی ہے، جو علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پھر باقی انہوں نے مکمل حدیث بیان کی۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ حنش بن المعتمر جو ہیں ان میں کلام ہے، ابن حبان نے کلام کیا، العقیلی نے کیا، تو علی رضی اللہ عنہ والی بھی حدیث میں کلام ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث، اس کی بھی روایت کس نے کی ہے؟ امام مسلم نے، سابقہ باب میں پیج نمبر 364، حدیث نمبر 904، باب کا نمبر ہے 10۔ وہ طریق ہے طریق عبد الملک، جو روایت کرتے ہیں عطا، جو روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے، جس میں کتنا آتا ہے؟ 6 رکعہ، 6 رکوع، عفواً ٹوٹل 6 رکوع، یعنی ہر رکعت میں 3 رکوع۔ امام مسلم نے تو اس میں کیا آتا ہے؟ 6 رکوع ہے کہ نہیں؟ 6 رکوع کا آیا نا، یعنی 3 کن سے مروی ہے؟ کون سے صحابی ہیں؟ جابر۔ خود امام مسلم ایک دوسری روایت کرتے ہیں مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے، اسی باب میں پیج نمبر 364، حدیث نمبر 904، حدیث باب کا نمبر 9، طریق دوسرے طریق سے، طریق اسماعیل بن علیہ، جو روایت کرتے ہیں ہشام الدستوائی سے، جو روایت کرتے ہیں ابو الزبیر سے، جو روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، پھر حدیث میں آتا ہے فَكَانَتْ 4 رکعات و4 سجدات، کیا آتا ہے اس میں؟ وہی جو سابقہ عائشہ اور ابن عباس، 4 آپ نے رکوع کیا اور 4 سجدہ جابر سے، یعنی ادھر جو روایت ہے اس میں 6 آیا، لیکن جابر رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے، جو روایت وہی صحیح ہے، محفوظ ہے، اور اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ زیادہ پریشانی کا باعث نہ ہو، تو وہ روایت صحیح ہے، اور یہ روایت اس طرح شاذ ہو گئی، یہ روایت شاذ ہے اور اس کے اندر تفصیل ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ آخری جو روایت ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، جس کی روایت ابو داؤد کرتے ہیں کتاب الصلاۃ میں، باب من قال 4 رکعات، پیج نمبر 177، حدیث نمبر 1182، طریق ابو جعفر الرازی، جو روایت کرتے ہیں ربیع بن انس، جو روایت کرتے ہیں ابو العالیہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابی ابن کعب سے، جو روایت کرتے ہیں ابی ابن کعب سے، یہی حدیث اس میں کتنا آتا ہے؟ 5 یعنی 10 رکوع کیا آپ نے، تو یہ اسناد ضعیف ہے۔ اس میں جو راوی ابو جعفر الرازی ہیں،
جن کا نام عیسیٰ ابن ابی عیسیٰ التمیمی ہے، ان میں اہل علم نے کافی کلام کیا ہے، خلاصہ کلام۔ اس میں کتنی حدیث ہیں آپ کے سامنے؟ 5 میں پہلی روایت بخاری مسلم کی ہے جس میں آتا ہے 4 رکوع اور 4 سجدہ، یہ صحیح روایت ہے۔ باقی جو روایتیں ہیں جس میں 8، جس میں 6، جس میں 10، وہ روایتیں ضعیف ہیں، شاذ ہیں، اگرچہ وہ مسلم میں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں، جس میں 2 اہم فائدہ ذکر کروں گا جس کا تعلق صلاۃ الکسوف سے ہے، ورنہ فائدے ہر حدیث سے بے شمار ہوتے ہیں، لیکن یہاں بلوغ المرام جس کا تعلق احادیث الحلال والحرام احکام سے ہے، اور ادھر باب صلاۃ الکسوف میں ذکر کیا تو اتنا ہی ذکر کروں گا جس کا تعلق اصل موضوع سے ہے۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ کیا ہے کہ نماز کسوف کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو جہرن ختم ہوگی وہ بات۔ کتنی رکعت ہے اور ہر رکعت میں کتنے رکوع اور کتنے سجدے ہیں؟ بہت صحیح۔ نماز کسوف جس طرح کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث دکھائیں، یہ 2 رکعت ہے اور ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدہ ہے، یعنی 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدہ ہے، اور اس میں لمبا قیام کیا جائے، لمبا رکوع کیا جائے، لمبا سجود کیا جائے، پھر ایسے قاعدہ بھی جو بیٹھا جائے لمبا کیا جائے، اور شروع میں وہ زیادہ طویل رہے، پھر دوسرے میں اس سے کچھ کم رہے، تیسرے میں اس سے کچھ کم رہے، اور چوتھے میں اس سے بھی کم رہے۔ یہ ہے صلاۃ الکسوف کے بارے میں۔ اس کی دلیل یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو بخاری مسلم نے روایت کی، اور ایسے ایک اور دلیل ہے۔ کون سی دلیل؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، جو اس سے پہلے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ آپ نے جہرن پڑھی صلاۃ الکسوف، کتنا آپ نے پڑھا؟ 4 رکوع اور کیا آپ نے 4 سجدہ۔ تو یہ ہے بھائیوں اور بہنوں، یہ اب مختصر واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو واضح کر رہا ہوں جو اس میں اختلاف جانے سے پہلے اہل علم کے نزدیک اتفاق ہے کہ صلاۃ الکسوف میں 2 ہی رکعت ہے، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدہ ہے، لیکن اختلاف ہے ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں۔ کیوں یہ اختلاف ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ متعدد حدیثیں آنے کی وجہ سے۔ تو یہی جو آپ کے سامنے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل 8 رکوع کیا، ایک میں آتا ہے 6، ایک میں آتا ہے 10، اور آپ کے سامنے یہ باتیں گزر گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو ادھر ایک اہم سوال اب آیا کہ اب صلاۃ الکسوف کا طریقہ کیا ہے؟ کیا متعدد طریقے ہیں یا ایک ہی طریقہ ہے؟ اب جنہوں نے کہا کہ متعدد طریقے ہیں تو ان کو اب لازم ہوگا کیا کہیں کہ صلاۃ الکسوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی بار واقع ہوا؟ جنہوں نے کہا متعدد طریقے ہیں صلاۃ الکسوف کا، تو ان کے نزدیک یہ کہنا ہوگا کہ صلاۃ الکسوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی مرتبہ واقع ہوا؟ 1 سے زائد۔ جنہوں نے کہا یار متعدد ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو جنہوں نے کہا کہ اس کے کئی طریقے ہیں، لازم ہوا کہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلاۃ الکسوف کئی مرتبہ ہوا، اور ہر مرتبہ آپ نے ایک کیفیت، ایک طریقہ اپنایا۔ اور جنہوں نے کہا کہ نہیں صلاۃ الکسوف کا ایک ہی طریقہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ الکسوف کی کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوا؟ 1 مرتبہ۔ بہت صحیح۔ تو اس طرح اس مسئلے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول جنہوں نے کہا کسوف کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کسوف کی نماز پڑھی مختلف طریقے میں، جس طرح کی آپ کے سامنے، کبھی 8 رکوع کیا، کبھی 6، کبھی 4، کبھی 10۔ یہ قول ذکر کیا ابن حجر نے کہ یہ قول اسحاق کا ہے، لیکن کیا یہ قول صحیح ہے کہ متعدد بار واقع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ صحیح جو مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جو اگر احادیث پڑھیں پورے طریق اور جمع کریں تو سب میں آتا ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ظاہر ہوا کہ انتقال ہر آدمی کا
یا زندہ چیز کا ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ تو نہیں ہوتا. تو اس سے واضح ہوا کہ یہ بات حقیقت میں کہ کئی بار ہوا کسوف صحیح اور درست نہیں ہے. اسی لیے دوسرا قول اور راجح یہی ہے کہ کسوف ایک مرتبہ ہی واقع ہوا. اچھا تو اتنی روایتوں کا کیا جواب دیں گے؟ اتنی روایتوں کا جواب یہ ہے کہ پہلی جو روایت بخاری و مسلم کا ہے وہ سب سے قوی ہے، زیادہ اعتبار ہے. باقی اور روایتیں جو اگرچہ مسلم میں ہیں وہ مسلم کی روایتوں پر بخاری و مسلم والی مقدم ہے، اور ایسے ہی ساتھ ساتھ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے، جس میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدہ کیا، یعنی ٹوٹل 2 رکعت 4 رکوع 4 سجدہ. اور یہ روایتیں یہ ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے، اس میں شذوذ ہے، تو اس طرح وہ ضعیف ہیں. اور یہ کہ ایک ہی مرتبہ واقع ہوا یہی ارجح ہے کہ احادیث کے سیاق سے بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جو نقل کر رہے ہیں وہ پہلی بار ہی واقع ہوا تب نقل کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے کسی نے کہا جب پہلی مرتبہ واقع ہوا تو ایسا ہوا، دوسری مرتبہ آپ نے ایسا پڑھا، یا ان کے انداز سے کہ انہیں پہلے سے اس کا علم نہیں تھا. ان روایتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب پہلے واقع ہوا پھر اس مرتبہ واقع ہوا، یا ایسا ان کے الفاظ سے واضح ہو. تو یہ ایک ہی مرتبہ واقع ہوا تھا. تو خلاصہ کلام کہ صلاۃ الکسوف کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت، ہر رکعت میں کیا؟ 2 رکوع اور 2 سجدہ. کیوں اس کو راجح کیا گیا؟ اس لیے بخاری اور مسلم میں 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث، اور جو حدیثیں ہیں اس میں وہ حدیثوں میں کلام ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے، کیا رائے ہے؟ خطبہ دینا مشروع ہے نماز کسوف کے بعد یا نہیں؟ تو اس میں غور کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری نے روایت کی ہے 1046 حدیث نمبر، اور مسلم حدیث نمبر 901 باب کا نمبر 6، اس میں آتا ہے ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان إلى آخر الحدیث. کہ نماز کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئے، اللہ کی آپ نے تعریف بیان کی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان تعریفوں کا حقدار ہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا ہما آیتان، وہی حدیث کی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے اس میں گرہن نہیں لگتے ہیں. اچھا، ایسے ایک دوسری روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت حدیث نمبر 1044، فخطب الناس، تو آپ نے لوگوں میں خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی تعظیم بیان کی. مسلم کی بھی یہ روایت ہے حدیث نمبر 901 باب کا نمبر 1. تو اس سے کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، کہ خطبہ نماز کے بعد مشروع ہے یا نہیں؟ ہاں مشروع ہے یا نہیں؟ یعنی ثابت ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یا نہیں؟ منقول ہے. تو اس طرح خطبہ بھی نماز کے بعد پیش کرنا چاہیے. یہ قول شافعی کا ہے، امام احمد سے بھی ایک روایت ہے، اسحاق کا بھی قول ہے، اکثر اصحاب الحدیث نے بھی یہی کہا کہ مشروع ہے خطبہ. دوسرا قول کیا ہے؟ ہاں وہ عبد الرحمن، دوسرا قول کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے پہلا قول ہے مشروع ہے، تو دوسرا قول کیا ہے؟ کہ غیر مشروع ہے، یعنی ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اور اس طرح کہہ رہے کہ نماز کے بعد خطبہ دینا ثابت ہی نہیں، خطبہ نہیں دیا جائے. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، کہتے خطبہ منقول نہیں ہے. ان کی دلیل ہے بہرحال، جبکہ اور اس روایتوں سے واضح ہے کہ خطبہ ہے منقول ہے. دوسرا یہ ہے، جواب دیتے ہیں خطبہ منقول نہیں ہے. اس کا کیا جواب دیتے ہیں جو خطبہ منقول ہے؟ یہ جو منقول ہے جس کو آپ خطبہ سمجھ رہے ہو، حقیقت میں خطبہ نہیں ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، لوگوں کا جو غلط عقیدہ تھا کہ گرہن لگتا کوئی عظیم شخص کی موت کی وجہ سے، تو بیان کرنا تھا، نہ کہ ایک خطبہ مقصود تھا جس طرح کی استسقاء کی نماز میں اور عیدین میں. یعنی فقہ اعتبار سے ایک طرح اس میں وزن ہے، معقول ہے، یعنی معقول دکھ رہا ہے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں آتی ہیں، جب کسوف یا خسوف دیکھو تو آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ فافزعوا الی الصلاۃ، صلاۃ کا حکم دیا، اور ایسے کیا دعا کا حکم دیا، استغفار کا حکم دیا، ذکر کرنے کا حکم دیا، خطبہ دینے کا حکم نہیں دیا. اگر یہ سنت ہی ہوتا
خطبہ دینا، تو آپ اس کا بھی کہتے ہیں کہ خطبہ بھی دو، یہ ان کی دلیل ہے۔ اب راجح کیا ہے؟ بھائیو آپ سبھی طلب علم ہیں، اور یہی ہے، آدمی تین ہوتے ہیں، یعنی تین قسم کے، ایک وہ عالم جو مجتہد ہے ماشاءاللہ، جس کو اس کا عبور ہے تو مجتہد ہے، اور ایک دوسرا طلاب علم ہے جیسے ہم سبھی ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم اہل علم کے اقوال دلیلوں میں اتنا سمجھ رکھتے ہیں کہ راجح کون سا ہے، تو اللہ نے اگر آپ کو سمجھ دی ہے تو آپ اس میں سے کیا جو اقرب الی الصواب اس کو لے لینا چاہیے۔ اور تیسرا کون ہے بھائیو؟ ایک عامی کچھ بھی نہیں جانتا، اتنی نہ سمجھ ہے نا، اس کے پاس ٹائم ہے، تو کیا کرے گا؟ کہیں گے تم بھی مجتہد ہو جاؤ، بخاری مسلم سیکھو، پہلے عربی سیکھو، العربیہ بین یدیک، اور یہ سب نہیں۔ تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس کو سمجھ رہا ہے اس دور کا بڑا عالم علمی اعتبار سے تقویٰ، تو اس کی تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو تقلید کے علاوہ چارہ نہیں۔ اور جو کہتے ہیں مطلقاً تقلید نہیں، جو مطلقاً، تو کیا اس کے معنی ہر مسلمان مجتہد ہے؟ ہاں، جمود نہیں ہونی چاہیے تقلید پر، تعصب نہیں ہونی چاہیے، جس مسائل میں واضح ہے دلیل اس کو لے لینی چاہیے، لیکن تقلید کے علاوہ کوئی مفر نہیں ہے۔ بلکہ آج بڑے بڑے بھی علماء اور علماء کے بہت سے مسائل میں تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ذرا کبھی کبھی اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہر کوئی ماشاءاللہ مجتہد ہے، کتب ستہ خود پڑھے اور خود سمجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے صحابہ کرام، پورے صحابہ کرام بھی ایک علمی اعتبار سے سب ایک درجے پر نہیں تھے۔ کیا ہر صحابی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیثیں سنتے تھے، سیکھتے تھے، اور سمجھ میں بھی سب ایک درجے پہ تھے؟ نہیں، ان میں بھی کچھ فقہاء ہیں، کچھ محدثین ہیں۔ بہرحال تو بھائی راجح کیا ہے؟ مشروع ہے۔ کیا ہے راجح؟ کیوں؟ اس لیے اقرب الی الصواب و الفاظ سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک تقریر کی، اب آپ کہیں مکمل خطبہ نہیں دکھ رہا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ اقرب حدیث ہے اس کو لے لینا چاہیے۔ پہلا قول اقرب الی الصواب ہے کہ کسوف کے بعد خطبہ دینا چاہیے۔ خطبہ اگر مکمل طور پر نہیں دیا تو مثلا تقریر دی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، ڈرایا جائے، ان کو حکم دیا جائے اللہ کا تقوی اختیار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اور ایسے استغفار کا اہتمام کریں، اور ممکن ہے اس کے احکام کے بارے میں بیان کریں، خصوصاً کسوف اور خسوف کبھی کبھی کئی سالوں میں واقع ہوتا ہے تو لوگوں اس سے بے خبر رہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک تقریر دینا، سمجھانا، یہ زیادہ اقرب الی الصواب ہے۔ تو خلاصہ کلام، نماز کسوف کے بعد خطبہ یا تقریر پیش کرنا یہ مشروع ہے، اقرب الی الصواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اور اگر کسی نے خطبہ نہیں دیا، یا وہ کیفیت نہیں رہی، یا وہ مہارت نہیں رہی، یا اچانک آ گئی، تیاری نہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھنا وہ زیادہ اہم ہے، اور اسی کی تاکید آئی ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔